السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے ایک شاگرد کو غسل کی حاجت ہو گئی۔ اس ڈر سے کہ کہیں غیر حاضری نہ ہو جائے، وہ جلدی سے درس میں پہنچ گیا اور اسے غسل کرنا یاد نہ رہا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی نظر اس پر پڑی۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے سبق بند کر کے اس طالب علم کو وہیں روک لیا اور شاگردوں سے کہا کہ آج تفریح کے لیے دل چاہتا ہے۔ چنانچہ سب کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے، پھر فرمایا کیوں نہ ہم غسل کر لیں۔ چنانچہ سب نے غسل کیا، اس طالب علم نے بھی غسل کیا۔ پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ آؤ بھائی سبق پڑھا دیں تاکہ ناغہ نہ ہو۔ وہ طالب علم اس حکمت عملی پر حیران ہی رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے وہ اللہ والے جو دوسروں کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی کی مجلس میں حاضری کا واقعہ۔ دوستو، شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد ذلہ اپنے خطابات میں فرماتے ہیں کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ تعالی کی مجلس اتوار کے دن ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں اتوار کی سرکاری چھٹی ہوا کرتی تھی۔ یہ آخری مجلس کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت والد صاحب رحمت اللہ تعالی کی کوئی مجلس نہیں ہوئی، بلکہ اگلی مجلس کا دن آنے سے پہلے ہی حضرت والد رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ حضرت والد صاحب مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالی بیمار اور صاحب فراش تھے، اس لیے آپ کے کمرے میں ہی لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ والد صاحب رحمت اللہ تعالی چارپائی پر ہوتے، لوگ سامنے، نیچے اور صوفوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس روز لوگ بہت زیادہ آئے اور کمرہ پورا بھر گیا، حتیٰ کہ کچھ لوگ کھڑے بھی ہو گئے اور مجھے حاضری میں تاخیر ہوئی۔ میں ذرا دیر سے پہنچا۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ تعالی نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا تم یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ میں ذرا جھجکنے لگا کہ لوگوں کو پھلانگتا ہوا اور چیرتا ہوا جاؤں گا اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ تعالی کے پاس جا کر بیٹھوں گا۔ اگرچہ یہ بات ذہن میں مستحضر تھی کہ جب بڑا کوئی بات کہے تو مان لینی چاہیے، لیکن میں ذرا ہچکچا رہا تھا۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ تعالی نے میری ہچکچاہٹ دیکھی تو دوبارہ فرمایا تم یہاں آ جاؤ، تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ خیر، میں کسی طرح وہاں پہنچ گیا اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ تعالی کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی کی مجلس ہو رہی تھی اور وہاں اسی طرح کا قصہ پیش آیا کہ جگہ تنگ ہو گئی اور بھر گئی اور میں ذرا تاخیر سے پہنچا تو حضرت والا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تم یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ میں کچھ جھجکنے لگا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی کے بالکل پاس جا کر بیٹھ جاؤں، اس سے جھجکنے لگا تو حضرت والا رحمت اللہ تعالی نے دوبارہ فرمایا کہ تم یہاں آ جاؤ، پھر میں تمہیں ایک قصہ سناؤں گا۔ حضرت والد صاحب مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پھر میں کسی طرح پہنچ گیا اور حضرت والا رحمت اللہ تعالی کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو حضرت والا حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی نے ایک قصہ سنایا۔ قصہ یہ سنایا کہ مغل بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ تعالی کے والد کے انتقال کے بعد باپ کی جانشینی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور یہ دو بھائی تھے، ایک عالمگیر اور دوسرا دار شکوہ۔ آپس میں قرابت تھی۔ عالمگیر بھی اپنے باپ کے جانشی اور بادشاہ بننا چاہتا تھا اور ان کے بھائی دار شکوہ بھی تخت کے طالب تھے۔ ان کے زمانہ میں ایک بزرگ تھے، دونوں نے ارادہ کیا کہ ان بزرگوں سے جا کر اپنے حق میں دعا کرائی جائے۔ پہلے دار شکوہ ان بزرگوں کے پاس زیارت اور دعا کے لیے پہنچے۔ اس وقت وہ بزرگ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان بزرگ نے دار شکوہ سے کہا کہ میاں یہاں میرے پاس آ جاؤ اور تخت پر بیٹھ جاؤ۔
دار شکوہ نے کہا کہ نہیں حضرت، میری مجال نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس تخت پر بیٹھ جاؤں، میں تو یہاں نیچے ہی ٹھیک ہوں۔ ان بزرگ نے پھر کہا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، یہاں آ جاؤ، لیکن وہ نہیں مانے اور ان کے پاس نہ گئے اور وہیں بیٹھے رہے۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ اچھا، تمہاری مرضی۔ پھر ان بزرگ نے ان کو جو نصیحت فرمانی تھی وہ فرما دی اور وہ واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد عالمگیر رحمت اللہ تعالی بھی آ گئے۔ وہ جب سامنے نیچے بیٹھنے لگے تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ تم یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ وہ فوراً جلدی سے اٹھے اور ان بزرگ کے پاس جا کر تخت پر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ان کو جو نصیحت فرمانی تھی وہ فرما دی۔ جب عالمگیر رحمت اللہ تعالی واپس چلے گئے تو ان بزرگ نے اپنی مجلس کے لوگوں سے فرمایا کہ ان دونوں بھائیوں نے خود ہی اپنا فیصلہ کر لیا۔ دار شکوہ کو ہم نے تخت پیش کیا، اس نے انکار کر دیا، اور عالمگیر کو پیش کیا تو انہوں نے لے لیا، اس واسطے دونوں کا فیصلہ ہو گیا۔ اب تخت شاہی عالمگیر کو ملے گا، چنانچہ انہی کو مل گیا۔ یہ واقعہ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی قدس اللہ سرہ نے خود سنایا تھا۔ اس واقعے سے دوستو یہی سبق حاصل ہوا کہ اگر بڑے آپ کو بلا رہے ہیں، اپنے پاس بٹھا رہے ہیں، تو ان کے پاس جا کر بیٹھیں، انکار نہ کریں۔ الامر فوق الادب، حکم ادب سے بھی اوپر ہوتا ہے، بڑوں کا حکم ادب سے اوپر ہے۔ میاں اصغر حسین رحمت اللہ تعالی کا عجیب واقعہ۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد ذلہ اپنے خطابات میں فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالی کے ایک استاد تھے، حضرت میاں سید اصغر حسین قدس اللہ سرہ۔ وہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ بھی تھے اور حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور بھی تھے۔ والد سے مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر بیٹھ گیا تو حضرت میاں اصغر حسین رحمت اللہ تعالی کہنے لگے کہ بھائی دیکھو مولوی شفیع صاحب، آج ہم عربی میں بات کریں گے، اردو میں بات نہیں کریں گے۔ حضرت والد سے مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، آج بیٹھے بٹھائیے عربی میں بات کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ میں نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، بس ویسے ہی خیال آ گیا کہ عربی میں بات کریں گے۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم دونوں مل کر بیٹھتے ہیں تو بہت باتیں چل پڑتی ہیں، ادھر ادھر کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم لوگ بعض اوقات غلط باتوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اگر ہم عربی زبان میں بات کرنے کا اہتمام کریں تو عربی نہ تمہیں روانی کے ساتھ بولنی آتی ہے اور نہ مجھے بولنی آتی ہے، لہذا کچھ تکلف کے ساتھ عربی میں بولنا پڑے گا، تو اس کے نتیجے میں یہ زبان جو بے محابہ چل پڑتی ہے یہ قابو میں آ جائے گی، اور پھر بلا ضرورت فضول کی گفتگو بھی نہیں ہوگی، صرف ضرورت کی بات ہوگی۔ پھر حضرت میاں اصغر صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھائی ہماری مثال اس شخص کی جیسی ہے جو اپنے گھر سے بہت ساری اشرفیاں، بہت سارے پیسے لے کر سفر پر روانہ ہوا تھا، اور ابھی اس کا سفر جاری تھا، ابھی منزل تک نہیں پہنچا تھا کہ اس کی ساری اشرفیاں خرچ ہو گئی، اور اب چند اشرفیاں اس کے پاس باقی رہ گئی، اور اب وہ ان اشرفیوں کو بہت سنبھال کر اور پھونک پھونک کر خرچ کرتا ہے، صرف بعض زیادہ ضرورت کی جگہ پر خرچ کرتا ہے، یعنی جہاں بہت ضرورت ہو وہاں وہ اشرفیاں خرچ کرتا ہے، فضول جگہ پر خرچ نہیں کرتا تاکہ کسی طرح وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اپنی اکثر عمر گزار دی، اور عمر کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں
یہ سب منزل تک پہنچنے کے لیے مال و دولت اور اشرفیاں تھی، اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے تو منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا اور منزل کا راستہ ہموار ہو جاتا، لیکن ہم نے پتہ نہیں کن کن چیزوں میں اس کو خرچ کر دیا۔ بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، مجلس آرائی ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ساری توانائیاں ان فضول چیزوں میں خرچ ہو گئی۔ اب پتہ نہیں کہ زندگی کے دن کتنے باقی ہیں۔ اب یہ دل چاہتا ہے کہ زندگی کے ان اوقات کو تول تول کر احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر استعمال کریں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ فکر عطا فرماتے ہیں ان کا پھر یہی حال ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ زبان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے تو اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرنا چاہیے، غلط جگہ استعمال نہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے وہ اللہ والے بزرگ جو ہر چیز میں یہی پہلو تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح ہم اس کو اللہ کے لیے ہی استعمال کریں، اور آج ہم ہیں کہ زبان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کر رہی ہے۔ دوستو، اسی طرح وہ اپنی بیوی کے ساتھ دائمی جھگڑے والی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ اور قصہ ہے۔ وہ اپنی اہلیت سے سختی سے پیش آتا تھا، وہ انتہائی سخت دل اور طبیعت کا تیز تھا۔ بیوی اس کی شدت اور سخت کشی سے بڑی مشقت اٹھایا کرتی تھی۔ ایک دن معمول کے مطابق میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ سنگ دل خاوند نے ایک موٹا ڈنڈا پکڑا اور بیوی کو دے مارا۔ شدت ضرب سے بیوی مر گئی۔ خاوند اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ صرف تعذیب مقصود تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ مر گئی ہے، حیران اور پریشان ہو گیا۔ اب کیا کرے؟ اس مشکل سے نجات پانے کا بہانہ سوچنے لگا۔ اس نجات کا کوئی راستہ نہ سوجا۔ بالآخر اپنے ایک قریبی رشتہ دار کی طرف چل پڑا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا تاکہ اس بھنور سے نکلنے کا کوئی راستہ معلوم کر سکے۔ اس کے قریبی رشتہ دار نے اسے کہا کہ سن، کسی خوبرو نوجوان کو تلاش کرو اور اپنے گھر ضیافت کے لیے اسے دعوت دو، پھر اس نوجوان کو قتل کر دو، اس کا سر کاٹو اور اس کی لاش اپنی بیوی کی لاش کے قریب رکھ دو۔ بیوی کے گھر والوں سے کہنا کہ میں نے اس نوجوان کو اپنی بیوی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا، مجھ سے ان کی یہ بدفعلی برداشت نہ ہو سکی، چنانچہ میں نے دونوں کو یک لخت قتل کر دیا۔ اس طرح تو اس مصیبت سے گلو خلاصی کروا سکے گا اور ان کے سامنے ایک معزز آدمی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ جب خاوند نے اپنے قریبی عزیز کی بات سنی تو اسے راحت کا احساس ہوا۔ جلدی سے اپنے گھر کی طرف لوٹا تاکہ پروگرام کو پروان چڑھا دے۔ اپنے دروازے پر بیٹھ گیا تاکہ اپنا مدعا پا سکے۔ ایک مدت کے بعد ایک خوبصورت، یعنی کافی وقت کے بعد، مدت سے مراد کافی وقت ہے، کافی وقت کے بعد ایک خوبصورت اور دلکش نوجوان آیا جس سے آثار نعمت ٹپک رہے تھے۔ خاوند نوجوان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور خوش آمدید کہنے لگا۔ نوجوان اس کی باتوں سے ورطہ حیرت میں گم ہو گیا، لیکن خاوند نے اصرار کیا کہ نوجوان ضرور اس کے گھر تشریف لائے تاکہ وہ اس کی ضیافت کر سکے، اور ساتھ ہی اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ نوجوان دہشت زدہ اور گھبرایا ہوا تھا۔ خاوند نے جلدی کی اور اپنے فعل شنی کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، یعنی اس نے اس نوجوان کو قتل کر ڈالا۔ اس نے خوفزدہ نوجوان کو قتل کیا، پھر اس کا سر کاٹ پھینکا اور اس کے جسم کو اپنی بیوی کی لاش کے ساتھ اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ جب بیوی کے گھر والے آئے اور دونوں لاشوں کو دیکھا اور خاوند نے خود ساختہ قصہ سنایا تو وہ اپنی ہی بیٹی کو اس قبیح فعل پر لعن طعن کر رہے تھے۔
اور گالیاں دیتے جا رہے تھے، خاوند کے دل کو سکون آ گیا اور اس نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے آپ کو یقینی موت سے نجات دلا دی ہے۔ اب وہ اپنے قریبی عزیز کو بلانے لگا جس نے اس کو اس خفیہ تدبیر اپنانے کا مشورہ دیا تھا۔ خاوند اس دوران اپنے گھر میں شاداں اور فرحاں تھا کیونکہ سب اچھا ہو گیا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک کی آواز سنی۔ جب دروازہ کھولا تو اچانک اس قریبی عزیز سے سامنا ہو گیا۔ خاوند نے اسے گلے لگایا، بوسہ دیا اور شکریہ ادا کرنے لگا اور اسے اندر لے گیا تاکہ ضیافت کر سکے۔ اس سے اس کے قریبی نے کہا، کیا منصوبہ کامیاب ہو گیا؟ خاوند نے کہا، یقیناً میں واضح طور پر کامیاب ہو گیا ہوں اور تدبیر کاریگر ثابت ہوئی۔ یہ سب آپ کے حسن تفکر اور سلامت تدبیر سے ہوا۔ قریبی نے کہا، کیا تو نے اپنا مطلوبہ ہدف پا لیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پتہ چلے گا کہ ظالم کا ساتھ دینے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ آؤ اور اب آگے دیکھتے ہیں اس دوست کا۔ خاوند نے کہا، ہاں بے شک میں نے ایک خوبصورت اور چاند چہرہ نوجوان پا لیا تھا۔ اس کے قریبی نے کہا، مجھے نوجوان دکھاؤ جسے تم نے قتل کیا ہے۔ جب اس نے اسے دیکھا تو اس قریبی کی چیخیں نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، کیونکہ وہ خبر و مقتول دراصل اس قریبی کا ہی نوجوان بیٹا تھا۔ اس چال باز نے اپنے قریبی کو مصیبت سے نکالنے کے لیے جو حیلہ سوچا تھا، چاہ جائے کہ وہ اسے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرنے کی نصیحت کرتا یا اس کے بارے میں اطلاع دیتا، اس نے جرم پر مدد کی اور اس سے بھی بڑا جرم بتا دیا۔ چنانچہ اپنے ہی لختے جگر نوجوان بیٹے کو ذبح کروا دیا اور اپنے اعمال کے شر میں وہ خود بھی واقع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اس نے اس کی دوست نے اس کی مدد کی برائی میں تو وہ برائی کا نتیجہ اسے خود بھی بھگتنا پڑا۔ اس لیے چاہے آپ کا جتنا بھی کوئی قریبی رشتہ دار ہو، جو بھی ہو، برائی میں اس کا ساتھ نہ دیں۔ اگر برائی میں اس کا ساتھ دیں گے، ظلم میں اس کا ساتھ دیں گے، تو پھر صرف وہی نہیں پھنسے گا بلکہ تقدیر آپ کو بھی پھنسائے گی، اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کو بھی پھنسائے گی۔ وہ انصاف کی عدالت قیامت کے دن تو ضرور ہی لگائے گا، لیکن یہاں بھی آپ نہیں بچ سکتے۔ اس لیے کسی بھی رشتہ دار جو بھی ہو، چاہے بیٹا ہو، ظلم میں اس کی مدد نہ کریں، کبھی بھی ظلم میں اس کی مدد نہ کریں۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔ تو دوستو، یہ تھے آج کی چند چھوٹے چھوٹے واقعات جو نصیحت آموز، سبق آموز تھے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔